الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی العبدہی القرشی، السراج المضی والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، محبوب إله العالمين، الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه، وسدرة المنتهى منزله، وقاب قوسين أو أدنى مقامه، وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ في التوراة اشتهاره، وفي الإنجيل أذكاره، وفي الزبور أوصافه، وفي القرآن إعلانه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صلوات پڑھیں بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام سامعین، علماء کرام، خواتین و حضرات، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، بزرگ بھائی، جو آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، جو لوگ مسلسل ان مجالس ترحیم میں شرکت کر رہے ہیں، انہیں علم ہے کہ غالباً یہ چوتھا پروگرام ہے۔ اسی آیا کے حصے پہ گفتگو اور اسی کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آیت ہی استاد العلماء حضرت آیت اللہ سید محمد یار نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہی ایسی کمال کی آیت ہے جس میں مصطفیٰ کو 3 ہستیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا بار بار تذکرہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے اسی سورہ میں جن 3 ہستیوں کا تذکرہ ہوا،
ایک زوجہ مصطفیٰ ہے، جی بسم اللہ، ایک بھائی مصطفیٰ ہے، جی ماشاء اللہ، اور ایک حضرت کا چچا ہے۔ جی سبحان اللہ، ان تین ہستیوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے آغاز میں بھی ایک ہستی کا تذکرہ ہوا، وہ حضرت کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اللہ نے جس نعمت کا یہاں حضرت کو حکم دیا ہے، بعض لوگوں نے یہاں پر نعمت سے مراد قرآن حکیم کو بھی لیا ہے، بعض لوگوں نے نعمت سے مراد نعمات دنیا کو لیا ہے، بعض لوگوں نے نعمت سے مراد وہ پیغمبر اسلام کو جو فتوحات ہوئی ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بعض حضرات نے یہاں پر نعمت سے مراد اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کیا ہے جو میرے رسول کو ان تین ہستیوں کی شکل میں ملی۔ اگر ان تمام نعمات کو جنہوں نے ذکر کیا، قرآن کا حسن بڑا عجیب ہے۔ کبھی کبھی کیونکہ میں نے استاد العلماء کو بہت سنا ہے، دیکھا ہے، تجربہ بھی ان کا بڑا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ حکیم تھا، جانتا تھا جو آنے والے لوگ ہیں ہو سکتا ہے ترجمے میں رد و بدل کر دیں، لیکن اللہ نے یہ ساری چیزیں ان تینوں میں رکھ دی ہیں۔ اگر مال کو نعمت مراد لیں تو مال خدیجہ کا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کر کے مال کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ کسی اور کا مال اتنا باشرف کیسے ہو سکتا ہے جس طرح جناب خدیجہ کا مال باشرف تھا؟ کسی اور ہستی شخصیت کا مال کیسے باکمال ہو سکتا ہے خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے؟ خدیجۃ الکبریٰ کا مال وہ ہے کہ جس مال کے ذریعے اسلام پروان چڑھا۔ بندے لوگوں کی پرورش ہوتی ہے کھانوں سے، اچھے کھانے، فروٹ، ان چیزوں سے لوگ جوان ہوتے ہیں۔ کمال ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، بی بی کا مال اتنا بابرکت ہے۔ اسلام کھاتا نہیں ہے، اسلام کو ضرورت نہیں ہے کسی پیسے کی، لیکن کمال مال خدیجہ دیکھو۔ اللہ نے یہ شرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا۔ ماں دیکھیں کتنی باعظمت اور باکردار ماں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اسلام کو کسی کھانے کی ضرورت نہیں، روٹی کی ضرورت نہیں، لیکن خدیجہ کا مال ہی اتنا بابرکت ہے، اسلام کو بھی ضرورت پڑے گی۔ جبکہ نہ اسلام جسم رکھتا ہے، نہ اسلام منہ رکھتا ہے، نہ شکم رکھتا ہے جس کے اندر کھانا جائے، تو میں کہوں گا بار الہ پھر خدیجہ کے مال کو اتنا شرف کیوں تو نے عطا کیا کہ تیرا اسلام خدیجۃ الکبریٰ کے مال پہ جوان ہو رہا ہے؟ یہ بھی میرے پاس دلیل ہے۔ وہ دلیل بھی ایک بہت بڑے عالم آیت اللہ محسن کراتی حفظہ اللہ، میرے استاد بھی ہیں، وہ دیا کرتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اسلام کا وجود ہوتا ہے افراد سے، اگر افراد نہ ہو تو وجود اسلام رہتا نہیں ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اسلام کا وجود تین چیزوں پر ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ اسلام کی بقا کے سبب کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہو جس وجہ سے اسلام باقی رہ سکے، اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی۔ اور دوسری چیز، کسی چیز کی بقا کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اگر
وہ لیڈر راہبر چلا جائے تو اس کا جانشین ایسا ہو جیسے وہ تھا. تو اس کا جانشین بھی اسی سورہ میں موجود ہے. اللہ نے جانشین بھی ایسا دیا جو امیر المومنین کی شکل میں تھا، علی ابن ابی طالب. اور تیسری چیز، کسی چیز کی بقا کے لیے کیا ہوتی ہے؟ وسائل ہوتے ہیں. تو خالق نے لیڈر دیا ہے مصطفیٰ، اور بقا کی ضمانت رکھی ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ، اور مال کی ضمانت رکھی ہے خدیجۃ الکبریٰ پہ. تو اسلام جو ہے ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے: خدیجۃ الکبریٰ، علی ابن ابی طالب، محمد مصطفیٰ. اسی لیے میرے آقا حسین نے کہا تھا قرآن سے، قرآن بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اسی لیے قرآن سے کہا تھا، قرآن جس گود میں تو آیا ہے اسی گود میں میں آیا. اور ایک اور جملہ بڑا لطیف اور ظریف میرے آقا نے فرمایا قرآن جس زبان سے تو جاری ہوا ہے اس زبان کو چوس کے میں حسین پلا. جس زبان سے تو جاری ہوا ہے اس زبان کو چوس کے میں پلا. اور تیسرا جملہ میرے آقا نے فرمایا، کہا قرآن جس مقصد کے لیے تو آیا ہے اس مقصد کی بقا میں حسین. جس مقصد کے لیے تو آیا ہے، نازل ہوا ہے، اس مقصد کی بقا میں حسین. ایک ماں، 3 ماؤں کا میں نے تذکرہ کرنا ہے کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے. ایک ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کس سے؟ پیغمبر سے. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی اپنی بیویوں کو ذکر کرتا ہو؟ حالانکہ کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ اچھی چیزیں بھی لے جاتے ہیں اپنی بیگمات کے لیے. تذکرہ کرنا چاہیے. کیا آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ سے بڑے تو نہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے جو کیا ہے اپنی زوجہ کا، بیوی کا تذکرہ کرے اچھے الفاظ میں، میری زوجہ یہ ہے، میری زوجہ یہ ہے. تو اس کو اچھا نہیں جانا جاتا. کیا کہنے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. جبکہ ہمارا معاشرہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. خالق کی کائنات نے اس معاشرے کو ایسے مار دیا خدیجہ کے آنے سے. اس معاشرے کی رسوم کو اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے وجود کے آنے سے دفن کر دیا. اور کس سے کہا؟ ایسی ہستی سے کہا، شخصیت سے کہا کہ جو اس کائنات کے بننے کا سبب ہے، بلکہ یوں کہوں اس کائنات کے بقا کا سبب ہے. اس ہستی سے کہا جس ہستی کا تذکرہ خود خدا کرتا ہے. اللہ کو فخر ہے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا. ہمیں بھی کہا ہے، پوری کائنات کو کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کرو. لیکن کیا کمال ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، جس کے لیے پوری کائنات کو بنا کر یہ کہا اللہ نے کہ پوری کائنات میرے حبیب کا تذکرہ کرے. حبیب کو کہا تو خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ. عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر سلام. حضرت سے کہا کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کریں. میں کہوں گا کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے خدیجہ تیرے نام میں، تیرے وجود میں. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، یقین جانیے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا جی کرتا ہے کہ میں اسی وقت مکہ میں چلا جاؤں، جا کے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کا بوسہ لوں، کہوں خدیجۃ الکبریٰ تجھے سلام ہو، تو وہ با وقار اور با عظمت خاتون ہے کہ جس کا
تذکرہ مصطفیٰ خود سے نہیں کر رہے، خالق کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ اس کا تذکرہ بار بار کر۔ اتنی باعظمت خاتون ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ وجہ کیا تھی؟ کیا مال دے دیا اس لیے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے؟ کیا پیغمبر کو اگر بی بی خدیجہ مال نہ دیتی کیا رسول نہ رہتے؟ اللہ کہیں سے اور سبب بنا دیتا۔ یہ جملے اس طرح کی باتیں بھی کرنا کیا ہے، بسا اوقات میں اکثر کہا کرتا ہوں شعر و شاعری میں شاعروں کو تھوڑی سی چھوٹ ہے، لیکن علماء کو چھوٹ نہیں ہے، لیکن شاعروں کی بھی حدود ہیں، لیکن شرک تک نہ جائے شاعر۔ لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ مال کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو، اللہ ویسے ہی پیغمبر اسلام کو ترقی عطا فرما دیتا۔ کئی ایک ایسے مواقع ہیں جب رسول بنا سکتا ہے، نبی بنا سکتا ہے، تو مال بھی دے سکتا ہے۔ پیغمبر تو بہت بڑی ہستی ہے، میرے آقا علی ابن ابی طالب، قربان جاؤں علی تیری عظمت پہ، میرے آقا علی ابن ابی طالب غلام ہے مصطفیٰ کا، خادم ہے مصطفیٰ کا، بھائی ہے مصطفیٰ کا، جان ہے مصطفیٰ کا، نفس ہے مصطفیٰ کا۔ وہ علی جو خادم ہے، جان ہے، بھائی ہے، عبد ہے مصطفیٰ کا، اللہ نے اس علی ابن ابی طالب کو جو عبد مصطفیٰ ہے، اللہ نے وہ مقام قدرت عطا کی ہے، کیا مصطفیٰ کو عطا نہ کرتا؟ جب کسی نے پوچھا، یہ جملہ بھی استاد العلماء کا ہے، آج کوئی پڑھتے رہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ اس لیے میں اکثر علماء کا کرتا ہوں، ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، جب پیغمبر کو کہا ہے کہ ان تینوں کا تذکرہ کرو، تو پھر ہم جن سے سیکھے ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ان کا نام لینا چاہیے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میرے آقا علی ابن ابی طالب ایک دفعہ یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آ کر پوچھا یا علی آپ کے اختیارات کیا ہیں؟ کہا میرے اختیارات پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں اختیارات کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر میں اس دیوار کو کہوں سونے کی ہو جا تو ہو جائے گی۔ جب یہ جملے میرے آقا علی نے کہے اختیارات دیکھے کہ میرے مصطفیٰ کے کیا ہوں گے، جب یہ جملے علی ابن ابی طالب نے ادا کیے، دیکھا تو دیوار سونے کی بن چکی تھی۔ دیوار سے دیکھ کے کہتے ہیں دیوار تجھے میں نے کہا تو نہیں، کہا نہیں، لیکن تو حق کا امام ہے، تیرا یہ کہنا ہی کافی ہے۔ امیر المومنین غلام مصطفیٰ ہے، اس کے اتنے اختیارات ہیں، کیا آقا مصطفیٰ کے اختیارات نہیں تھے؟ نہیں۔ مال جو ہے ایک فرضی چیز ہے، جناب خدیجہ بھی سمجھتی تھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اگر مقام ہے تو زوجہ مصطفیٰ ہونے کا مقام۔ اور دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ کمال ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا، یہ دونوں ماں بیٹیوں کی عظمت و مقام دیکھیے۔ خالق کی کائنات کو پسند نہیں تھا جب تک یہ دونوں زندہ رہیں دوسری زوجہ نہیں آنے دی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں میرے آقا نے دوسری شادی نہیں کی۔ مال کمال نہیں ہے، زوجہ مصطفیٰ ہونا کمال ہے۔ اور کمال کیا تھا؟ کمال یہ تھا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو پیغمبر سے ملا اور خالق کی کائنات نے عطا کیا، وہ کمال جناب فاطمہ الزہرا کی شکل میں ایک بیٹی تھی، وہ کمال عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیسا کمال تھا؟ بی بی کے وجود سے خالق نے 11 اماموں کو دنیا کو عطا کیے، وہ 11 لا ریب اور بے عیب علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ایک آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے جو فاطمہ الزہرا کی عظمت کی نشانی ہے، جناب بطول کی عظمت کی نشانی۔ یہ ہے ایک ماں جس نے دنیا کو کیا کمال کے بیٹے عطا کیے۔ میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا، جوان تھا،
بلکہ بچہ تھا، اتنا جوان بھی نہ تھا، کمیل کی ایج کا تھا، 8ویں 9ویں میں شاید پڑھتا ہوں گا. تو ایک ذاکر تھے ہمارے علاقے کے، منظور حسین بیگ. تو نیاز بیگ میں ہم جایا کرتے تھے مجالس سننے. تو وہ جب آئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہاں کے سادات نے کہا ہے کہ آئندہ سال جو بندہ جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ قصیدہ لکھ کے لائے گا اس کو 1 کنال زمین ملے گی. یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے، پرانے ذاکر بڑے بعظمت ذاکر تھے. آج بہت سارے ذاکر بن گئے ہیں، حادثاتی ذاکر ہیں، یک شب ذاکر جنہیں میں کہتا ہوں، یک شب خطیب بھی ہیں، یک شب ذاکر بھی ہیں جو آج کل بن چکے ہیں. لیکن پرانے ذاکر وہ تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، کسی کا کہنا ہی کافی ہوتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میں نے نماز تہجد کے بعد یہ قصیدہ لکھا ہے. نماز تہجد کے بعد یہ قصیدہ لکھا ہے. ایک جملہ اس نے وہاں کہا، وہ جملہ یعنی کبھی کبھی آپ یہ نہ سوچیں شاعر، ابھی اقبال اختر صاحب بھی مستند شاعر ہیں، انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. قمر علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. 3 شاعر تو یہاں موجود ہیں جو اپنا کلام لکھتے ہیں، لیکن میں نے اقبال اختر صاحب کو ایک دفعہ پہلے سنا اور آج سنا. واقعاً مستند ان کے کلام میں ایک بہت یعنی اچھے کلمات اور رب تھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تو ایک جملہ اس نے کہا جو جس کی تائید پیمبر کا فرمان کر رہا ہے. پیمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، شاہ جی آپ کی جدہ کو، آپ کے جد نے کیا کہا؟ کہا خدیجہ تو یہ سوچ تو نہیں رہی مجھ سے عقد کر کے شاید تو یہ سوچتی ہو میں غریب ہو گئی، شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، پتے کھانے پڑے، غربت آ گئی. کہا خدیجہ تو کائنات کی امیر ترین عورت ہے. اس غربت کے باوجود اس زمانے میں کسی عورت سے کہو روٹی نہ ہو اس کے پاس، کہو تو امیر ترین ہے، وہ تو شاید لڑ پڑے، آپ کو بھی گھر سے نکال دے شوہر صاحب کو. جب یہ پیغمبر نے کہا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کمال دیکھیے، عظمت دیکھیے. جب پیغمبر نے یہ جملے کہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ تاریخ کہتی ہے مصلی بچھا کے سر سجدے میں رکھا. کہا میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مصطفیٰ جیسا شوہر عطا کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، شدیے محمد والے محمد بلند تسلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بار اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے محمد مصطفیٰ جیسا شوہر عطا کیا. میں کہوں گا بی بی ابھی تو پیغمبر نے جملے کہے نہیں، شکر پہلے ادا کر رہی ہو. آواز جناب خدیجۃ الکبریٰ آئے گی، جو وہ جملے کہنے والا ہے خدیجہ جانتی ہے، خدیجہ کو پتا ہے وہ جملے کیا بولنے والا ہے. پیغمبر نے دیکھ کر کہا خدیجہ تو کائنات کی امیر ترین عورت ہے، اللہ نے تجھے 11 اماموں کی ماں بنایا. اللہ نے تجھے 11 اماموں کی ماں بنایا ہے. وہ جملہ بھی جو انہوں نے قصیدے میں لکھا وہ یہی جملہ لکھا جس پہ اس کو 1 کنال زمین دی گئی. 11 اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے خدیجہ. کبھی کبھی ایسے اللہ، میں کہتا ہوں خالق یہ جملے عطا کرتا ہے، القاء کرتا ہے. ایک اور صاحب تھے وہ بھی دنیا سے گزر گئے. شاید آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ مولانا آج مذاکروں کی تعریف کرنے لگ گیا ہے، اس لیے کہ جب میں ابھی اس زمانے کی عزاداری کو دیکھتا ہوں اور پرانے پہلے آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. ان ذاکروں میں آداب تھے، ادب تھے. جب علماء آتے تھے وہ ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ علی پور میں وہاں مہاجرین کے امام بارگاہ میں مدثر کاظمی صاحب کے والد کی برسی، وہ 2 علماء کو پڑھاتے تھے، 2 ذاکرین، چودھری شجر کو اور عاشق دیے کو. علماء میں سے استاد العلماء کو علامہ ملک اعجاز صاحب.
تو جب استاد العلماء کو ہم ان کے شاگرد تھے، جا رہے تھے تو راستے میں گریا بڑا ہو رہا تھا، ظاہر عاشق BA پڑھ رہا تھا، ذاکر بھی بڑا تھا، لوگ رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کاظمی صاحب سے پوچھا، کاظمی صاحب یہ کون ہے جو پڑھ رہا ہے؟ وہ تھوڑے سخت مزاج بھی تھے، حق گو تھے، اور ذاکر بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کسی ذاکر نے، حتیٰ ایک بڑا ذاکر پاکستان کا ریاض حسن شاہ، جب اس کو کسی نے جا کے کہا کہ قبلہ نے کہا ہے کہ ریاض شاہ اس طرح ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے جس طرح فلاں شخص رسول کے بعد بیٹھ گیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہو جائے تو اس نے کہا کہ تو مجھے اس لیے بتانے آیا ہے کہ میں قبلہ کے خلاف ہو جاؤں؟ قبلہ نے سچ کہا، میرے منہ پہ داڑھی نہیں، مجھے شرم آنی چاہیے، میں اپنے آپ کو ذاکر اہل بیت کہتا ہوں۔ ایسے ایسے وہ لوگ تھے جو گزر گئے۔ تو انہوں نے، کاظمی صاحب نے ڈر سے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ عاشق BA پڑھ رہا ہے، کہا قبلہ وہ اللہ وسایہ موچی ایک ذاکر تھا، وہ پڑھ رہا ہے۔ قبلہ بھی تو پھر بزرگ تھے، انہوں نے کہا اوے کاظمی صاحب یہ موچی اتنا نہیں رلا سکتا، یہ کوئی بڑا وراثی ہے جو پڑھ رہا ہے، یہ موچی کا کام نہیں ہے کہ اتنا لوگ گریا کریں۔ خدا شاہد ہے کہ جب ہم وہاں گاڑی رکی قبلہ کی، دروازہ ہم نے کھولا، بازو سے پکڑا، لے کے جا رہے تھے، عاشق BA نے چھوڑ دیا، دروازے میں ملے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، ایسے دیکھا قبلہ نے، کون ہے؟ کہا آپ کا نوکر عاشق حسین BA۔ یعنی یہ ادب تھا، یہ احترام تھا ان لوگوں میں۔ اس کا اس بندہ خدا کا اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ اس کا بھی ایک جملہ، بڑا اچھا جملہ، خوبصورت جملہ جو پیغمبر اسلام نے، کبھی کبھی وہی میں کہتا ہوں شاعر جب لکھتا ہے کہ تاریخ کے اوپر بھی نظر ہوتی ہے، بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا کہ رسالت کی دارالعما ہے خدیجہ۔ پیغمبر نے جناب خدیجہ کو کہا، خدیجہ تیرا مقام کیا ہے؟ تو دین کی دارالعما ہے، رسالت نہیں، دین کی دارالعما ہے، تیرے وجود سے دین کی بقا ہے، تیرے فرزندوں سے، تیرے بچوں سے دین کی بقا ہے۔ تو یہ مقام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ایک ماں یہ ہے، ایک ماں کون؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ، وہ بھی ماں ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ اس ماں سے پہلے حضرت موسیٰ کے بہت سارے واقعات علماء تشریف فرما ہیں، شاید ان کی نظر سے گزرے ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں پہلے پڑھوں اس کو ذکر زیادہ نہ کروں، مگر یہ کہ جو بہت اچھا جملہ مجھے لگتا ہے اس کو میں زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ جو پہلے میں پڑھ چکا ہوں مجالس میں اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے بھول جائے تو کر دوں۔ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کوہ طور پہ پروردگار کی خدمت میں عرض کی، بار الہ مجھے آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرا جس کا آج سے پہلے نہ کرایا ہو۔ کہا اچھا موسیٰ تو اس شخصیت کو جاننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ماں۔ آپ نے سنا، آپ خاموش ہو گئے۔ کہا ماں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ موسیٰ کا رب ہے، موسیٰ کو نبوت عطا کی ہے، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کو ماں کی معرفت ہے؟ تو کیوں تعارف کروا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے تو کہا کہ ایسی شخصیت کا تعارف کروا جس کا مجھے تعارف نہ ہو۔ تو گویا اللہ یہ جانتا تھا موسیٰ کما حقہ معرفت ماں نہیں رکھتا۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے میں آپ مولانا ہم کون ہیں اپنی ماں کا کما حقہ معرفت رکھیں؟ ماں تو وہ ہے جو ایک جملے سے توحید کو اپنی طرف موڑ لیتی ہے، خالق کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے ایک جملے سے۔ ماں وہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ، پھر پوچھا، کہا ماں، 3 دفعہ پوچھا ماں۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی، بار الہ کیا مجھے ماں کی معرفت نہیں ہے؟ کہا اگر پتا ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھتا ہے۔ میں نے پوری کائنات کو ماں کے وجود میں رکھ دیا ہے۔ اگر تو پوری کائنات چاہتا ہے نا تو پوری کائنات تیری ماں کے وجود میں ہے، جا ماں کی خدمت کر۔ اللہ نے
قرآن حکیم میں جہاں اپنے شکریہ کا کہا ہے نا سورہ لقمان میں، وہاں والدین کے شکریہ کا کہا ہے، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا میرا شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، اپنے ساتھ رکھا برابر میں۔ کبھی ہمیں اجازت نہیں ہے ہم کسی چیز کو اللہ کے مقابل لے آئیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں لا سکتے، کسی نبی کو نہیں لا سکتے، کسی معصوم امام کو نہیں لا سکتے، لیکن میں پوچھتا ہوں بارے اللہ وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو منع کر رہا ہے، تو والدین کو اپنے مقابل میں لا رہا ہے۔ آواز پروردگار آئے گی، تمہیں کیا پتا ماں کا مقام کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا وجود کیا ہے۔ کہا کہ موسیٰ وہ شخصیت جس کی معرفت تو نے حاصل کرنی ہے وہ ماں ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا، کبھی کبھی ماں توحید کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک غزوہ میں پیغمبر اسلام جا رہے تھے، راستے میں ایک ماں کو دیکھا، ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے گودی میں۔ توجہ سے سنیے گا، جن کی مائیں زندہ ہیں اپنی ماں کی قدر کیا کرو۔ دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں صبح جا کے ماں کو سلام کیا کرو۔ اماں میں اس لیے سلام کرنے آیا ہوں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، میرا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ بچے کو اٹھایا ہوا ہے، روٹیاں پکا رہی ہے، پیغمبر کا گزر ہوا، ماں کو دیکھا، مسکرائے، بچے کو اٹھایا ہوا ہے، روٹیاں پکا رہی ہے۔ بی بی نے پیغمبر کو روکا، کہا یا رسول اللہ ایک جملہ ہم نے آپ سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ بچے سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہا ہاں سچ ہے، میں نے کہا ہے۔ توجہ اگر آپ نے کی، اسی جملے کو ذہن میں بٹھا لیا تو آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا، آپ کی توبہ کا سبب بن جائے گا۔ کہا کہ اللہ بچے کو ماں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، محبت کرتا ہے لوگوں سے۔ تو کہا کہ میں تو نہیں سمجھتی، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، معرفت الہی پہ فائز تھی یہ عورت۔ یہ چاہتی تھی کہ پیغمبر کو وسیلہ بنا کے خالق کو متوجہ کرے اپنی طرف، اور یہ چاہتی تھی کہ یہ پیغمبر کو وسیلہ بنا کے اپنے بچوں کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک راستہ بنائے جنت کا۔ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں سمجھتی کہ اللہ جو ہے ماں سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ پیغمبر نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا ہوا ہے، روٹیاں بنا رہی ہوں، اور میں تو پسند نہیں کرتی میرا بچہ تندور میں گر جائے، اور میں بچے کو تندور میں گرنے بھی نہیں دیتی، آگ میں جل جائے۔ وہ کیسا اللہ ہے جو ہمیں جہنم میں جلائے گا، وہ کیسا پروردگار ہے ہمیں جہنم میں جلائے گا، جو کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، میں پیار کرتا ہوں، وہ اگر پیار کرتا ہے تو پھر جہنم کیوں خلق کی ہے؟ اللہ اکبر۔ معرفت دیکھو اس عورت، معرفت توحید پہ فائز تھی۔ جب یہ جملے کہے تو مصطفیٰ نے عورت کی طرف دیکھا اور متوجہ ہوا پروردگار کی طرف۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، اس ماں کو کہو یہ جملے کہہ کے تو میرے مصطفیٰ کو پریشان نہ کر۔ اگر پوری کائنات توحید پہ قائم ہو جاتی تو میں جہنم کو بناتا ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات دوستو کبھی لا علمی میں کہہ دو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کبھی اللہ کو کسی کا محتاج بنا کے پیش نہ کرنا۔
خالق کسی کا محتاج ہے؟ پوری کائنات میرے اللہ کی محتاج ہے، پوری کائنات خالق کی محتاج ہے۔ خالق ہے، ہاں لوگوں میں فرق ہے، جہاں انبیاء میں فرق ہے، اولیاء میں فرق ہے، ائمہ میں فرق ہے، لوگوں میں فرق ہے۔ تو جب یہ ماں نے سنا تو ماں کو تسلی ہوئی۔ وہ ماں بڑی باعظمت ماں تھی جو معرفت توحید کے دریچے کھول رہی تھی ہمارے لیے۔ ایسی مائیں ہونی چاہیے، ہماری مائیں بھی ایسی ہوں جو توحید کو دلیل کے ساتھ مانتی ہوں، جو رسالت کو دلیل کے ساتھ مانتی ہوں، جو امامت کے وجود کو دلیل کے ساتھ مانتی ہوں۔ کیوں ہم امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں؟ دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ تو یہ ایک ماں تھی۔ ایک بات گزشتہ مجلس میں بھی میں کہنا چاہتا تھا، وہ میں چاہتا ہوں کیونکہ میری بچیاں، مولانا کی بہنیں، شاہ جی کی بیٹیاں بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، ان سے بھی کہوں گا جن کی مائیں چلی گئی ہیں وہ، اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ۔ آج مجھے اسد بھائی نے بتایا ہے کہ انیس صاحب کی والدہ کی بھی برسی ہے، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی متوجہ رہیں۔ ان میں سے میں بھی ہوں، میری ماں بھی دنیا میں نہیں رہی۔ پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایک فعل کبھی سرزد ہوا، مجھے پریشان کیے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے مجھے مسلسل۔ پیغمبر نے پوچھا وہ کون سا کام تو نے کیا ہے جو پریشان کیے جا رہا ہے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب میری بیٹی جوان ہو گئی، یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے، یہ بھی احسان مصطفیٰ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ نے یہ امت پہ احسان کیا، فاطمہ جیسی بیٹی لا کے کھڑی کر دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹی کو آر نہ سمجھو، بیٹی فخر ہوتی ہے، بیٹی باعظمت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میری بیٹی جب بڑی ہو گئی، میں نے اچھے کپڑے پہنا کر سنوار کے سجا کے لے گیا، ایک اونچی جگہ سے نیچے گرا دیا۔ جب گرانے لگا تو اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی، بابا بابا بابا، 3 مرتبہ اس نے بولا۔ کہا رات کو سوتا ہوں یہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے، میں اسلام تو قبول کر چکا، کیا میرے اس گناہ کی کوئی بخشش ہے؟ معاف ہو سکتا ہے؟ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، جن کی مائیں چلی گئی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں۔ دیکھ کر پیغمبر نے ایک دفعہ تو حضرت کے چہرے پہ زردی کے آثار چھا گئے، پھر فوراً، کیونکہ رحمت للعالمین تھا، اللہ نے ہمیں نبی ایسا عطا کیا ہے جس کے پاس ہر بیماری کا نسخہ ہے، ہر چیز کا نسخہ ہے جس کے پاس۔ جتنا بڑا گنہگار آ جائے، خطا کار آ جائے، گناہ بڑا نہیں ہے، انسان بڑا ہے۔ اگر انسان انسانیت میں آ جائے تو اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا، دیکھ کر فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا مولا ماں تو مر چکی ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تیری ماں کی بہن زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا اگر زندہ ہے جاؤ اس کی خدمت کرو، جاؤ اس کی خدمت کرو جتنی خدمت کر سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ کہا جب اس کی خدمت کرے گا تیری ماں کی روح خوش ہوگی، جب تیری ماں کی روح خوش ہوگی خالق تیری ماں کی خوشی کی وجہ سے تیرا یہ گناہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ ہے ماں کا وجود، اس کی خوشی کی وجہ سے یہ گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا جرم گناہ خالق جو ہے ماں کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہے۔ دوسری ماں کون ہے؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، بڑی باعظمت ماں تھی،
وہ ماں آج کی اگر کوئی عورت ہو، اللہ کا حکم بھی آ جائے، پہلے تو اللہ کرے اللہ کے حکم کو مان لیں. کبھی کبھی وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ہمارے لیے آنا تھا، یا یہ والے حکم بس ہمارے لیے ہوتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہوتے. آج کی ماں اور وہ ماں، اس ماں کو دیکھیں. جب ماں اس کردار پہ، اس جگہ پہ فائز ہو جائے تو پھر ان ماؤں کے عمل کو اللہ حج بنا دیتا ہے. جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ ایسی وادی میں چھوڑ دو جہاں کوئی آب و گیا نہیں. چھوڑ دیا. صبر دیکھیں، عظمت دیکھیں، استقامت دیکھیں. اجر کیا ملا؟ پورے عمل، جناب حاجرہ کا پورا عمل حج قرار دیا اللہ نے. یہ وہ ماں ہے جس کے عمل کو حج قرار دیتا ہے. ایک ماں کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، خدیجۃ الکبریٰ کا. اس ماں کا بھی ایک بیٹا تھا جس کی قربانی مانگی تو اس نے دے دی. گو اس کو پتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب پتا چل گیا پھر بھی صبر کیا. بس اوقات لوگ زیادتی کر جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہو گئی، یہ ہوگی. نہیں، نبی اور نبی کی زوجہ کے ہاتھ میں اور دماغ کے اوپر تزلزل اور کوئی چیز اثر نہیں کرتی. اگر اثر کرے پھر نبوت میں فرق آ جاتا ہے. یہ ہم نہیں ہیں، ہمارا مکتب اس کا مخالف ہے کہ کوئی بندہ کسی نبی کے دماغ پہ حملہ کرے. ہمارا مکتب اس بندے کو نہیں مانتا، اس لیے کیونکہ وہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا دماغ بھی معصوم ہوتا ہے، خطاؤں سے پاک ہوتا ہے. تو ایک یہ ماں تھی. اس کی بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا، اور فضائل پڑھنے کا بھی کوئی زیادہ ارادہ نہیں ہے میرا. آخری ماں کون ماں تھی؟ ایک ماں جس کے وجود سے، بلکہ میں 12 ہی کہہ دیتا ہوں، داماد بھی بیٹا ہوتا ہے، جس کو اللہ نے 12 بیٹے معصوم عطا کیے. ایک ماں جس کے عمل کی وجہ سے کیا ہوا؟ حج بن گیا فروع دین میں سے ایک فرع. اس کی ماں کے عمل کو اللہ نے قرار دیا. ایک ماں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا وجود اتنا بابرکت ہے، اتنا باعظمت ہے وجود اس ماں کا، جس ماں کے وجود کی وجہ سے نہ فروع دین کی ایک جز، ایک چیز عمل بنا، بلکہ سارے فروع اور اصول کو اگر ملا دیا جائے تو اس ماں کی عظمت زیادہ ہے اور یہ کم تر. وہ ماں کون ہے؟ وہ ماں ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آپ نے سنا ایک ماں جو 12 اماموں کی ماں بنی، جس کی دولت اور وجود سے اسلام پروان چڑھا. اور کیا کہنا خدیجہ، تیری عظمت کا، تیرے مقام کا، تو نے عالم اسلام کو ایسی بیٹی عطا کی، ایسی بیٹی عطا کی. اگر ہم نے معصوم بیویوں کی صف میں دیکھا تو جناب مریم کو بھی دیکھا، جناب زہرا کو بھی دیکھا، اور کئی بیبیاں ہم نے کھڑی ہوئی دیکھیں، لیکن ساری بیبیاں کھڑی کی کھڑی رہ گئیں، فاطمہ آگے نکل گئیں. یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے نہ فقط بقائے اسلام ہے بلکہ جس کے وجود کی وجہ سے نبوتوں کی بقا ہے. جس کے وجود کی وجہ سے نبوتوں کی بقا ہے، امامتوں کی بقا ہے. یہ وہ بی بی ہے، دین کو دیکھیں تو اس کے دروازے پہ ملے گا. یہ وہ بی بی ہے، قرآن کو دیکھیں تو اس کے دروازے پہ ملے گا. یہ وہ بی بی ہے کہ نبوتوں کو دیکھیں تو اس کے دروازے پہ ملے گی. یہ وہ بی بی ہے جہاں عصمتوں کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے عصمت کو رکھا ہی نہیں. آخری معصوم
اس بی بی کے فرزند کو بنا کے دروازہ عصمت کو بند کر دیا. سبحان اللہ. کہا کہ بس کمال کے درجے پہ فائز ہے فاطمہ الزہرا. اتنی باعظمت بی بی، باعزت بی بی، بڑے فضائل ہیں بی بی کے. بی بی کی چادر کا ایک جملہ فضائل کا بہت بڑا جملہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. یہ وہ بی بی باعظمت، باوقار، باہمت بی بی تھی کہ جس نے باقی بیویوں نے، کسی بیوی نے بیٹا دیا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو واپس کر دیا. کسی بیوی نے پتے کھائے قربانی دی، لیکن اس کی زندگی میں اللہ نے آپ کی جدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے اس کی زندگی میں اس کی بیٹی کو اس طرح تکلیف اور عزت، تکلیف اور اذیت میں اللہ نے نہیں دکھایا. لیکن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بی بی ہے کہ جس کی زندگی میں لوگوں نے پیغمبر کے جانے کے بعد سارے وہ حدود و قیود توڑ دی جو پیغمبر بتا کے گئے تھے. دوستو ایک جملہ میں نے سفر میں، ماہ سفر میں کہا تھا، میرا جی چاہتا ہے وہاں سے شروع کروں کہ علامہ علی نقی سید العلماء نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بلال پیغمبر کی وفات کے بعد چلا گیا تھا مدینہ چھوڑ کے. جب بلال کو خبر ملی کہ مدینے کے حالات بدل گئے ہیں تو بلال مدینے میں وارد ہوا. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جناب بلال کے اس جملے پہ جناب سیدہ کے مصائب کی معراج ہو جائے گی. جناب بلال کو جب خبر ملی مدینے کے حالات تبدیل ہوئے ہیں، بلال وارد مدینہ ہوا. سادات، غیر سادات، میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، تو کیا ہوا؟ مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا صحابی رسول آ رہا ہے. علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں مدینے کے لوگ مدینے سے باہر گئے بلال کا استقبال کرنے کے لیے، بلال کو لینے کے لیے. جب لینے کے لیے گئے نا تو ان لوگوں میں ایک شخصیت جناب سیدہ کا بیٹا امام حسن بھی تھا. روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن، علامہ علی نقی نقل بیان کرتے ہیں، امام حسن ایک دیوار پہ سر رکھ کے گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے. جب جناب امام حسن سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے نانے کا صحابی آ رہا ہے، لوگ خوش ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ میرے نانے کے صحابی کا اتنا استقبال کر رہے ہیں، اتنا لوگ اس کو احترام سے لا رہے ہیں. مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے، میری ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی، میری ماں کے استقبال کے لیے لوگوں نے کرسی نہیں چھوڑی، میری ماں کے استقبال کے لیے لوگوں نے میری ماں کو جگہ نہیں دی. مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے، میرے نانے کا صحابی آ رہا ہے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. عزادارو ایک جملہ میرے آقا امام حسن نے جناب بلال سے کہا. جب بلال آگے بڑھے مدینے میں دیکھا تو سیاہ کپڑے تھے. جب یہ دیکھا تو پوچھتا ہے یہ کپڑے سیاہ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ جناب امام حسن نے بلال کو گلے لگایا، دیکھ کے کہتے ہیں چچا بلال اس سے معاملہ آگے چلا گیا ہے، ذرا ہمارے دروازے پہ آؤ تجھے دروازہ دکھاؤں. جب ہمارے دروازے کو دیکھو گے تمہیں پتا چلے گا کیا ہو گیا. عزادارو جب بلال آیا سنو گے، جلا ہوا دروازہ دیکھا، بلال نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، امام حسن نے پکڑا، دیکھ کے کہتے بلال حوصلہ کرو، ابھی تو نے جلا ہوا دروازہ دیکھا ہے، ایک منظر اور بھی ہے. بلال پوچھتا ہے مولا وہ منظر کیا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں بلال اسی دروازے کے درمیان اور دیوار کے درمیان میری اماں نانے کو بلاتی رہی،
دم تھا کس طرح رسی ڈالی دیکھ کے کہتے ہیں علی نے دیکھا ایک طرف مصطفیٰ کی قبر ہے مصطفیٰ کا دین ہے ایک طرف علی کا گلا ہے علی نے دیکھ کر کہا محمد علی رسی ڈالنے کے لیے تیار ہے لیکن تیرے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دے گا ایک اور جملہ تھا دیکھ کر کہا چچا بلال اگر مصائب یہاں ختم ہو جاتا تو پھر ہم نہ روتے اس سے آگے بھی ہے کہا چچا بلال پھر میری ماں نے میرے باپ کے قبر بند میں ہاتھ ڈالا جو شخص آیا ہوا تھا اس کا ایک غلام تھا کنفل اس نے تازیانے سے میری ماں کے بازو پہ مارا میری ماں منہ کے بل گر گئی میری ماں نے ایک آواز دی میری ماں نے کہا یا مہدی او میرے بیٹے مہدی کا انا للہ بر الہ تجھے سیدہ کی عزت کا واسطہ عظمت کا واسطہ میرا اللہ بی بی کے اس لمحے کا واسطہ جب بی بی نے اس کمینے سے کہا تجھے پتا اس گھر میں 4 سال اور 5 سال کی بچیاں بھی رہتی ہیں زینب و کلثوم تو اس نے ایک نہ مانی میرا اللہ بی بی کے اس وقت کا واسطہ میرا اللہ بی بی کے ان لمحات کا واسطہ یا زہرا یا فاطمہ ابھی عزیزم قمر علی پڑھ رہے تھے تو میرے آقا حسین جب اکبر کے لاشے پہ آئے تو عجیب حالت ہو گئی اکبر کے لاشے پہ جب آئے تو جناب زہرا کی کیا حالت ہوگی کیا جناب زہرا جب کربلا میں اپنے بیٹے کو بیٹے کے لاشے پہ دیکھا ہوگا بی بی کی کیا حالت ہوگی میں یوں پڑھا کرتا ہوں بی بی نے کہا ہوگا میرا اللہ آؤ میرے بیکس حسین کو دیکھو کس طرح اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اس ماں کا جناب حاجرہ کا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا میرا مالک ہماری اس بہن کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا عزیزم سبطین علی اسد عباس حسنین علی جواد علی انہوں نے جو زحمت کی اس سیدزادی کے لیے جتنی مجالس ہوئی خدا شاہد ہے آج میں گھر گیا گھر سے واپس آ رہا تھا سوچ رہا تھا کیونکہ 1-2 دن پہلے مولانا نے مجھے کہا کہ اتنی یہ لوگ زحمات کر رہے ہیں ہم راضی نہیں ہیں یہ لوگ یہ مجالس کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں مجلس ایک ہو گئی ہے کافی ہے ہماری ماں کے لیے کہ میں سوچ رہا تھا کیا وجہ ہے یہاں کئی عورتیں دنیا سے چلی گئی ہیں کئی بیویاں چلی گئی ہیں میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ وہ باعظمت نہیں تھی ساری مائیں باعظمت ہیں ماں کا رشتہ ہی بڑا بزرگ ہے بڑا ہے تو میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس بی بی کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا ہو لوگوں کے دل میں القاء کیا ہو اس کے لیے مجالس کا اہتمام کرو یہ مجالس بہانہ ہیں ہم ذریعہ ہم نے بنایا ہے مولانا کی ماں کو لیکن رونے کا ذریعہ سیدہ پہ گریہ کر لیں سیدہ کے بچوں پہ گریہ کر لیں یہ بہانہ بنایا ہے کوئی عمل پھر میں نے بڑا سوچا وہ امام بارگاہ میں آتی تھیں تو اور بھی تو عورتیں آتی ہیں وہ صفائی کرتی تھی تو اور بھی کرتی ہیں نظر و نیاز پکاتی تھی تو اور بھی پکاتی ہیں اچانک میرے ذہن میں گو ایسی بات تھی پہلے آ جانی چاہیے تھی ذہن میں بات آئی ایک ہی عمل ہو سکتا ہے وہ کون سا عمل ہے بیٹے کو عالم بنایا اللہ نے اس کا اجر دیا یہ مجالس ہو رہی اسی لیے جب کوئی عالم دنیا سے جاتا ہے مرحوم علامہ اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب انہوں نے اپنی بچیوں کی تقریباً ایک بچی انہوں نے غیر عالم کو دی ہے ساری بچیاں علماء کو دی ہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ بلا یہ کیوں کیا ہے حالانکہ بچیاں ان کی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی دنیاوی تعلیم میں
تو کہا کہ میں نے کوشش کی کوئی بچہ میرا مولانا بن جائے. 3 بیٹوں پہ کوشش انہوں نے کی, کوئی مولانا نہیں بن سکا. لیکن اب الحمدللہ ان کا پوتا نجف میں بڑا عالم ہے, پڑھ رہا ہے, شیخ مجید, اللہ ان کی زندگی دراز کرے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے اپنی بچیاں اس لیے طالب علموں کو دی ہیں, جب میں مر جاؤں پھر میرے تذکرے ہوں گے. جب میری بیٹی کسی عالم کے گھر میں ہوگی, میرے بیٹے اگر برسی نہیں کرائیں گے تو مولانا کرائے گا, تو میرا داماد ہے. اب جب پاکستان میں ان کی برسی کا دن آتا ہے تو کئی دن برسی ہوتی ہے. کوٹدو میں برسی ہو رہی ہے, سرگودا میں برسی ہو رہی ہے, فیصل آباد میں برسی ہو رہی ہے, لاہور میں برسی ہو رہی ہے, جہاں جہاں ان کے داماد ہیں برسی ہو رہی ہے. تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اس بی بی نے صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلی گئی. مولانا کو طالب علم بنایا, نجف بھیجا. آپ لوگ اس عمل کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں, مولوی ایک چھوٹی چیز ہوتا ہے. استاد علماء کا جملہ ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تیری زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جو مولوی کا تو محتاج نہ ہو. بچہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مولانا کا محتاج ہے. تیری بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک مولوی درمیان میں نہ آ جائے. تو ایک ایسا کام ہے کہ ایک بچے کو, آپ لوگ بھی جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, بڑے ہو جائیں, ایک بچے کو وقف کرو دین کے لیے. دین جب پڑھ کے آئے گا, جہاں جہاں تک دین پھیلائے گا, اس کے اثرات ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. اب اس بی بی کا بھی نامہ اعمال کھلا ہوا ہے. پھر اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اس سیدادی کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. میرا مالک وہ جملہ جو کہ جناب ابو ذر غفاری نے اپنے بیٹے کی میت پہ کہا, میرا اللہ میں کمزور ہو کے اور ناتواں ہو کے اپنی تمام غلطیاں اس کو معاف کر رہا ہوں, تو طاقتور ہے, تو بھی معاف کر دے. میرا اللہ اس جملے کے صدقے میرا مالک تو اپنے تمام حقوق اس بی بی کو معاف کر دے. ہماری مائیں, جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں, انیس بھائی کی والدہ, مولانا کی خالہ کا انتقال ہوا ہے, ان کے کزن کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح ذوالفقار شاہ جی کی والدہ ہے, ستائن بھائی کی والدہ ہے, اور بھی جن کے والدین, ارشد محمود صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں. میرا مالک ان سب کو جوار رحمت میں جگہ. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, مولانا کی والدہ کو جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما. مولانا کی والدہ کو نور سیدہ سے, مولانا کی والدہ کی قبر کو نور سیدہ سے منور فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, وہ عزادار بھی تھی, زائرہ بھی تھی. انشاءاللہ مولانا نے نیت کر لی, تم ان کی طرف سے حج بھی کریں گے, حاجیہ بھی ہو گئی ہے. جب نیت ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے. میرا مالک اس بی بی کے تمام اعمال کو قبول فرما. عزاداری کو, نمازوں, روزے, قرآن کا پڑھنا, سب چیزوں کو قبول فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا, اپنی جلالت کا, اپنے مقام والا کا. میرا اللہ اس بی بی کی بچیوں کو صبر عطا فرما. مجھے پتا ہے کہ ماں جب جدا ہو جائے بچے صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ ماں یہاں نہیں تھی, پاکستان میں تھی. ابھی تک انہوں نے دیکھا نہیں ہے. جب تک دیکھ نہ لے, مل نہ لے, اس وقت تک صبر نہیں آتا. میرا اللہ انہیں صبر عطا فرما. میرا مالک تجھے صبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ, بی بی سلام اللہ علیہ کا اتنا صبر تھا, اتنی صبر تھی. مرحوم علی نقی فرماتے ہیں یہ صبر بھی کہاں سے آیا, میرے آقا حسین کے ہاتھ کی کرامت سے آیا. شب عاشور گئے خیمے میں, بی بی بے قرار ہے, کبھی خیمے کے دہ جاتی ہے, کبھی بہ جاتی ہے. بلایا, کہا بہن زینب میرے پاس آؤ. جب قریب آئی, ایک ہاتھ سر پہ رکھا, ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا کہ اختی زینب اسبری, میری بہن صبر کرنا, صبر کرنا, صبر کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. کل تو بڑے بڑے ظلم دیکھے, میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حسین کی بہن جو ہے پریشان ہے. میں چاہتا ہوں باوقار طریقے سے, جیسے تیری ماں دربار میں گئی تھی اسی طریقے سے تو گزر جا. میرا اللہ جناب زینب کے صبر کا واسطہ ان بچیوں کو صبر عطا فرما. میرا اللہ بی بی کی عزت کا واسطہ, آبرو کا واسطہ
اس بی بی کی قبر پہ میرا مالک اپنی رحمات کا نزول فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ہم سب کی ماں جن کی مائیں دنیا سے چلی گئے ہیں اپنی رحمات کا نزول فرما۔ میرا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ستین بھائی کے والدین کو، ان کی اہلیہ کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، جن جن مرحومین مرحومات کا تذکرہ کیا گیا ہے میرا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ انیس صاحب کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، رئیس صاحب اور قاسم رضا صاحب کے ماموں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آفتاب کے والد کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جو نظر کا اہتمام برادران نے کیا ہے میرا مالک تو ہر بندے کی نیت کو جانتا ہے۔ کون ہے جو اتنا وقت اپنا صرف کرے لگائے؟ یہ یقینی بات ہے ان کے تعلقات دوستی سجاد شاہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، عنصر ہوتا ہے کہ دوستی کا، لیکن کون اس زمانے میں دوست ہے؟ کتنے لوگوں کے دوست ہیں؟ کون کرتا ہے کسی کے لیے؟ لیکن یہ جو وقت صرف کیا ہے، انہوں نے زحمت کی ہے، کھانا تیار کیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، جتنے لوگوں نے شعراء نے علماء نے پڑھایا، علماء شریک ہوئے ہیں میرا مالک، یہ تمام کا تمام ثواب جو حاصل ہوا ہے اس پوری جم سے میرا مالک ہم ہدیہ کرتے ہیں چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں، وہاں سے جو ثواب ملے اس مرحومہ کی روح کو پہنچا۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ان کی سائی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ میرا مالک جو لوگ کوپن ہیگن میں رہتے تھے مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ میرا اللہ جو موجود ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، جن لوگوں نے اس شہر میں عزاداری سید الشہداء کی بنیاد رکھی میرا مالک وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ میرا مالک ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دے۔ میرا مالک ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ میرا مالک ہم سب کو بچوں سمیت قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محشر کے دن قرآن حکیم رسالت معاب کو ہمارے لیے شفیع قرار دے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، ہماری اس بہن کو میرا مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو جانتا ہے، تو سب چیزوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو اس عورت کے اس جملے پہ جو اس نے کہا پھر جہنم تو نے کیوں بنائی ہے، میرا مالک گناہ بہت ہوں گے لیکن تیری رحمت واسعہ ہے، تیری عظمت واسعہ ہے میرا مالک، تو اس کے گناہوں کو نہ دے اپنی رحمت کو دے، اس کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اس بی بی کے والدین اس کے خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں، سجاد شاہ صاحب کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، اپنے مقام والا کا، ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اس وبائی مرض کا خاتمہ فرما۔ جو لوگ اس وبا میں دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، جو لوگ کشمیر میں پریشان ہیں، فلسطین میں پریشان ہیں میرا مالک ان کی پریشانیوں کو حل فرما۔ میرا مالک اس ظالم حکومت کا خاتمہ فرما۔ میرا مالک فلسطینیوں کی مدد فرما۔ میرا مالک سیریا، یمن، بحرین، عراق، جہاں جہاں بھی لوگ ایمان پہ بستے ہیں سب کی حفاظت فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، علماء مراجع محسن ملت شہید حسینی مفتی جعفر حسین مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ
ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، مقام معظم رہبری کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا، اپنی جلالت کا، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 11 دفعہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ کو اور اپنے اپنے مرحومین مرحومات وہ لوگ جن کا نام لینے والا کوئی نہیں ان کو احسان فرمائیں۔